السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران خان اور تھامس ہوبس کی پولیٹیکل فلسفی کے ایک اور پارٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا کہ کس طرح تھامس ہوبس نے بتایا اپنی کتاب لیویتھن میں کہ انسان کا دماغ کا میکینزم کیا ہوتا ہے، کہ وہ اپنی سینسری آرگن سے کس طرح باہر کی چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور پھر اسے اپنے طریقے سے اس کا ایک ڈیفینیشن کریٹ کرتا ہے، ایک ٹروتھ کا ڈیفینیشن کریٹ کرتا ہے، اور پھر اس طرح ان کا انٹرنل میکینزم جو ہوتا ہے وہ کس طرح امیجز کریٹ کرتا ہے۔ پھر اسی کے بعد ہم نے سوسائٹی کریٹ کی جس میں انسان پاور کی اسٹرگل میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا پاور ایکول ہوتا ہے اس لیے وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تھامس ہوبس نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری جو دی ہے وہ کس طرح دی ہے اور اس کا پاور سے کیا تعلق ہے اور اس کے لاس کیا دیے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں جانا کہ انسان کا فنڈامنٹل پیشن پاور ہوتا ہے اور تمام انسانوں کا پاور ایکول ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ پاور سٹرگل میں رہتے ہیں، کیونکہ پاور ڈیفینٹ نہیں ہے کہ انسان کو کتنے پاور کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اسی سٹرگل میں رہے گا کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پاور ہو اور وہ دوسرے شخص پہ ڈومینیٹ کرے۔ تو ہوبس بتاتے ہیں کہ انسان کا جو پاور ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، یعنی اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی کہ اگر کوئی انسان مینٹلی اسٹرانگ ہے تو وہ چالاکی کر کے اپنی چالاکی کے ذریعے عیاری کے ذریعے اسٹرانگ انسان کو جو فزیکلی اسٹرانگ ہے اس کو ہرا سکتا ہے۔ تو اس طرح پاور ایکول ہے، چونکہ تمام انسانوں کا پاور ایکول ہے اس لیے وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے ہیں۔ وہ سٹرگل ان کے درمیان جاری رہتی ہے کہ کس کے پاس کتنی زیادہ پاور ہوگی اور وہ دوسرے کو قتل کر کے وہ شخص زیادہ پاورفل بن جائے گا، تو اس لیے ہمیشہ وہ آپس میں جنگ میں ہوتا۔ اور جس دور میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہی دور تھا کہ 1640s 50s میں انگلینڈ میں سول وار جاری تھی، رائلسٹس اور پارلیمنٹ کے درمیان۔ تو اس لیے انہوں نے مثال دی امریکہ کی اور سول وار کی، کیونکہ امریکہ میں بھی ان کی جو کالونیز تھی وہاں پر جو وہاں کے مقامی باشندے تھے وہ مسلسل ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں مصروف تھے اور ان پر حملے کرتے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں سیویجز کا نام دیا اور انہیں کہا کہ اس لیے انسان آپس میں لڑتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان پاور کی سٹرگل رہتی ہے۔ تو ہوبس اس طرح اپنا پہلا لا آف نیچر دیتے ہیں۔ ہوبس کا ماننا ہے کہ جہاں پر پاور ایکول ہوگا تو وہاں پر جسٹس بھی ہوگا، وہاں پر غلط اور صحیح بھی ہوگا، لیکن جہاں پر پاور ایکول نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جہاں پر پاور ایکول نہیں ہوگا وہاں پر نہ جسٹس ہوگا، نہ رائٹ ہوگا، نہ رانگ ہوگا، کیونکہ وہاں پر آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ ایک شخص بہت زیادہ پاورفل ہے، اس کے پاس پاور بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور وہی جو کہے گا اسی ہی ماننا پڑے گا، وہی انصاف ہے، وہ جو کہے گا اس کا کہنا ہی انصاف ہے، اس لیے انصاف ہوگا ہی نہیں کیونکہ پاور ایکول نہیں ہوگی۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں امن کی طرف سب انسانوں کو امن کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ ہے جنرل فیئر آف ڈیتھ، یعنی تمام انسانوں کو، تمام جتنے بھی لوگ ہیں جن کے درمیان پاور ایکول ہے، ان سب کو صرف یہ ڈر ہے کہ ہماری موت ہو جائے گی، سب کو موت سے خوف ہے، یہی ان کا ایک اورژن ہے۔ اس اورژن سے دور بھاگنے کے لیے وہ امن کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہی امن کا راستہ یہ امن کا راستہ وہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے انسان کے پاس ریزن ہے، اور وہ اس ریزن کا استعمال کر کے
وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہمیں اس موت کا جو ہمارا خوف ہے اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں ایک ایگریمنٹ کے ذریعے ایک کووننٹ بنانا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح پہلا لا آف نیچر آ جاتا ہے، یعنی اس سے ہوبس پہلا لا آف نیچر کریٹ کرتے ہیں کہ تمام انسان اپنے ریزن کا استعمال کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک ایگریمنٹ کریں گے تاکہ ایک کووننٹ بنا سکیں۔ تو پہلا فنڈامنٹل لا آف نیچر یہ ہے، یعنی بنیادی قدرتی قانون جو قدرت کی طرف سے بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان امن کا راستہ اختیار کریں، ایک اپنے ریزن کا استعمال کر کے۔ لیکن ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ امن کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں پہلے رائٹ آف نیچر سمجھنا ہوگا۔ امن کا راستہ وہ کیوں اختیار کرے گا؟ اس لیے کیونکہ قدرت کا جو حق ہے، یعنی قدرتی طور پہ وہ جسے اپنا حق سمجھتے ہیں اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے وہ کسی کو بھی قتل کرے گا، یعنی اس کو خوف ہوگا کہ اگر مجھے کوئی قتل کرے گا تو اس سے پہلے میں کسی کو قتل کروں۔ تو یہ ہے سیلف پریزرویشن۔ تو اس رائٹ آف نیچر سے یہاں سے تھامس ہوبز ڈسکور کرتے ہیں فرسٹ لا آف نیچر، کہ تمام انسان امن چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں موت کا خوف ہے، انہیں ہمیشہ موت کا خوف رہتا ہے کہ ہمیں کوئی مار دے گا، اس لیے انہیں موت کے خوف کے ڈر سے امن کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اب جب کہ پہلا لا آف نیچر آ گیا ہے تو تھامس ہوبز اسی پہلے لا آف نیچر سے دوسرا لا آف نیچر ڈسکور کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے لا آف نیچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ تمام انسان ان کے پاس رائٹ آف نیچر ہے، ان کے پاس بہت زیادہ لبرٹی ہے کہ وہ کسی کا بھی قتل کر سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ لا آف نیچر میں انہیں اپنی یہ لبرٹی چھوڑنی ہوگی، یعنی دو انسان ہیں وہ دونوں اپنی یہ ایک لبرٹی، یہ آزادی چھوڑ دیں کہ میں کسی کو قتل کروں گی یا میں اپنے حفاظت کے لیے اپنے حفاظت میں کسی کو قتل کر سکتا ہوں، اگر یہ لبرٹی چھوڑ دیں تو اسے کہتے ہیں سیکنڈ لا آف نیچر، یعنی تمام انسان اپنی یہ بیسک اپنی یہ لبرٹی کو چھوڑ دیں گے، اسے کسی اور کے ہاتھ میں سونپ دیں گے۔ تو اس طرح بنتی ہے سوشل کانٹریکٹ تھیوری، یعنی وہ تمام جو انسانوں نے اپنی بہت زیادہ لبرٹی ان کے پاس ہے انہوں نے وہ لبرٹی چھوڑ دی ہے، اور وہ لبرٹی چھوڑ کے تمام ایک عہد کریں گے کہ یہ تمام اپنی لبرٹی چھوڑ کے کسی ایسے ایکول پاور کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ وہ تمام فیصلے کرے گا، اور وہی ان کو ریپرزینٹ کرے گا، اور وہ ہوگا کووننٹ۔ لیکن کووننٹ صرف تب ہی ویلڈ ہوگا اگر اس کووننٹ کے پاس اختیار ہو، اس کے پاس پاور ہو کہ وہ اپنے فیصلے یا اپنے کوئی بھی بات انفورس کر سکے ان تمام لوگوں پر، کیونکہ وہی کووننٹ ان تمام لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ ان کا نمائندہ ہے۔ پھر ہوب اپنا تیسرا لا آف نیچر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جن دو لاز آف نیچر میں ہوبز نے بتایا کہ انسان کے پاس بہت زیادہ لبرٹی ہے اور وہ اپنے سیلف پریزرویشن کے لیے کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، تو وہ اپنے فیئر کے خوف سے پیس میں آتے ہیں۔ تو پہلا لا آف نیچر اس طرح آیا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی جو یہ لبرٹی ہوتی ہے، اپنی آزادی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تمام انسان اپنی آزادی کو چھوڑ دیں گے اور کسی کووننٹ کے حوالے کر دیں گے، لیکن کووننٹ کو کیا کرنا ہوگا؟ کووننٹ کو بہت زیادہ مضبوط ہونا ہوگا تاکہ وہ اپنا فیصلہ ان پر انفورس کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کووننٹ پھر کوئی بات کہے اور وہ دونوں انکار کر دیں ماننے سے، اس طرح نہیں ہوگا۔ کووننٹ جو فیصلہ کرے گا اس کو ان دونوں کو ماننا ہوگا، کیونکہ وہ ان دونوں کا نمائندہ ہے، وہ ایکول پاور ہے ان کا۔ تو پھر مثال دیتے ہیں ہوبز کہ اگر کسی کے پاس 10 روپے ہیں،
مثال کے طور پر اگر میرے پاس 10 روپے ہیں اور ایک میرے دوست کے پاس بھی 10 روپے ہیں، تو اگر میرے دل میں کھوٹ آ جائے اور میں اپنی جو میں نے اپنا پاور ریناؤنس کیا ہے اس میں میرے دل میں کھوٹ آ جائے اور میں اپنے دوست سے 10 روپے چرا لوں تو میرے پاس 20 روپے ہو جائیں گے۔ تو اب کووننٹ کیا کرے گا؟ کووننٹ جب کہ میں نے وائلیشن کی ہے قانون کی، تو کووننٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ مجھے پنش کرے، وہ مجھے 20 روپے کا فائن دے گا، یعنی مجھ پر پنشمنٹ مجھے پنش کرے گا۔ اور اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مجھے خوف محسوس ہوگا کہ اگر میں کوئی جرم کروں گا تو میرے پاس جو 10 روپے ہیں، میں 20 روپے کی لالچ کر رہا ہوں، لیکن اگر میں جرم کروں گا اور میں پکڑا گیا تو مجھے 30 روپے دینے پڑیں گے، یعنی میرے پاس جو پیسے ہیں اس سے بھی مجھے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس لیے اس خوف سے میں چوری نہیں کروں گا۔ اور یہیں پر تیسرا لا آف جسٹس، لا آف نیچر جو ہوبز بتاتے ہیں وہ ہے جسٹس کا، یعنی تھرڈ۔ تو اس طرح ہوبز دیتے ہیں جسٹس کی تھیوری اپنے تھرڈ لا آف نیچر میں، کہ اگر میں غلطی کروں گا، کسی اور کی حق تلفی کروں گا تو مجھے پنشمنٹ کووننٹ دے گا۔ تو اس چیپٹر میں بیسیکلی بتانا چاہ رہے ہیں ہوپس کے کووننٹ کو اوبے کرنا جسٹس ہے اور انہیں ڈس اوبے کرنا انجسٹس ہے۔ پھر انہی 3 لاز سے جو لا آف نیچر ہوپس نے دیے ہیں، انہی سے ڈیرائیو کرتے ہیں ہوپس اپنے 19 لاز۔ تو یہ تھا دوستو تھامس ہوبس کی سوشل کانٹریکٹ تھیوری۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید کچھ چیپٹرز کو ڈسکس کریں گے لیوائتھن کی ہی، اور تھامس ہوبس کی فلسفی کو آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم کامن ویلتھ پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔